کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں. یہاں پر سید زادیوں کے گھروں میں جا کر انہوں نے بدتمیزی کی ہے. یہاں تک کہ کل میرے گھر گئے ہیں کل، اور وہاں پر جا کر میری والدہ نے دروازہ توڑ کر ان سے بدتمیزی کی ہے، تھپڑ مارا ہے ان کو. اور اس کے باوجود بھی یہ نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں. اس کے باوجود جب انہوں نے آگے بات کی ابھی تم کس چیز کے تم کلمہ پڑھتے ہو، تو اس کے باوجود اس نے دھمکی دی. اس نے کہا جی میں لیڈی پولیس بلا کر آ رہا ہوں، پھر تجھے میں چھتر مرواتا ہوں. اب یہ لیڈیز ہم تو اب جائیں گے نا انشاءاللہ، ان کے خلاف بھی جائیں گے عدالتوں میں، جو بھی ہوگا. آپ کی والدہ کو تھپڑ مارا ہے؟ اللہ ہاں جی ایسے ہی ہے. یہ سید زادیوں کے ساتھ اور بھی معاملات ہمارے شاہ صاحبان ہیں. ان کی بیوی کو آپریشن ہوا تھا، بال سے کھیڑ کر انہوں نے پھینکا ہے. اس کے باوجود ہم نے پھر بھی 1% بھی نقصان نہیں کیا. بات تو عزت کی ہے نا، جب ہماری عزت پہ بھی انہوں نے ہاتھ ڈال دیا، اس کے باوجود بھی پورا من ہے. یہ بہت بڑا صبر ہے. جی ہم پورا من ہے الحمدللہ. ہم جب بابا جی فرماتے تھے نعرہ جو لگایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي لِرْدِ محمد مِنْكُمْ وِقَاؤ، ہمارا ماں بھی ہماری اولاد سب کچھ حضور پر قربان ہے. تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. میری تو والدہ بھی کہہ رہی تھی میں تیار ہوں جانے کے لیے، گرفتاری کے لیے آ گئے. یہ تو بس بعد میں پھر دوستوں نے وائرل کیا تو ان کو مسئلہ بن گیا. اب وہ نیوز بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ فیس بک پر بیٹھ کر پولیس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا میرے تو فیس بک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ سب کچھ حضور کے لیے ہے، سب کچھ حضور کے لیے قربان ہے انشاءاللہ. یہ جو سید زادیوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، سادات کے گھرانے کی جو تقدس ہے اور 4 دیواری اسے پامال کیا گیا، اس کام کے لیے انہوں نے لیڈیز پولیس استعمال کیا؟ مرد آئے تھے، مرد آئے، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا. ریاست ہراتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر. سیدوں کے گھر میں تو حضرت جبریل بھی پوچھ کے آتے تھے، لیکن یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر وہاں جا کر سعودیہ میں حاضری دے رہے ہیں اور ان کی اولاد کے ساتھ یہاں پر کیا کریں. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضور کے دین کے لیے ذات پہ تو ہمیں بابا جی نے سکھایا ہی نہیں ہے. ذات کے لیے ہوتا تو شاید ہم کچھ کرتے، لیکن ذات پہ جب بھی مسئلہ آئے گا انشاءاللہ کبھی نہیں بولیں گے. جب بات رسول اللہ کی عزت کے لیے میدان عمل میں تب بھی آئیں گے. اب بھی اسی کے لیے آئے ہیں، آگے بھی اسی کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. سوال میرے ذہن میں آیا ہے، یہ اکثر معاملات بحث و باعثہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑا ایک سوال کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اس کے حوالے سے کہ جی آپ کہتے ہیں جی آپ اس بندے پہ بات کر رہے ہو جس کے لیے کعبے کے دروازے کھلے ہیں عمران خان کے لیے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی پیغام دیں، کوئی اچھا بہت ہی اہم سوال ہے. اس کے لیے نا میرے ایک بڑا خوبصورت جواب ہے. اگلے دن کسی نے لکھا، 2 جواب ہیں. اگلے دن کسی نے لکھا ہوا تھا کہ نا شاہ محمود قریشی کہتا ہے کہ جی میں قریشی خاندان سے ہوں، حضور بھی قریشی خاندان میں سے ہاشمی. تو نیچے بڑا ایک خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا بھی ابو جہل کون سا گجرانا منڈا سی، ابو جہل بھی قریشی سی. یہ کوئی بات نہیں ہے، ہاں یہ بات نہیں ہے. ہاں یہ سارے باتیں ہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ننگے پاؤں چلتے ہیں بڑی بات مشہور ہے، وہ تو ابو جہل کے لیے ان کی یہ تو صرف دروازہ کھلا ہے. ابو جہل کے پاس چابی تھی کعبے کی چابی تھی وہ اس کا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات ہیں. دیکھیں نا رب نے انسان کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک انسان رب کا انکار کرے اس کو موت نہ آ جائے، لیکن رب نے اتنا تک اختیار کیا کہ رب کا بھی انکار کر دیتا ہے، پھر بھی اس کو موت تو نہیں آتی نا. اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دیے ہیں انسان کو. کعبہ بنایا، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن کچھ نہ کچھ ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں دین کا ذمہ رب کے. مولا علی نے فرمایا لا تحسبن اللہ خاذل دینی و نبی یا معاشر الاحزاب، کے قیامت تک اللہ اپنے نبی کی بھی حفاظت کرے گا، نبی کے دین کی بھی. وہ حفاظت تو کرے گا. کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ یہ بھی